حد سے زیادہ گزر رہے ہیں. تو کیا گلٹی ہے؟ گلٹی ہے؟ Who dare you? How dare you? How dare you? How dare you? گلٹی ہے. دو جواب اس کا. السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے وزراء آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں، لڑائی ہوئی ہے اور کافی زیادہ تلخ کلامی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم خبریں سنتے آئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت حکومت کی اتحادی اور سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے، ان کے بھی کلیشز حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں انس حسین رضوی کا ایک بیان یاد آتا ہے جس میں وہ دعائے جلال کر رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اتحاد ہے اللہ اس کو پارا پارا کر دے، اس کو ختم کر دے۔ تو اب ان کی دعا کو اگر ہم ریلیٹ کریں تو اب ہم کر سکتے ہیں کہ اب ایسے ہی حالات جو ہے حکومت کے لیے بننا شروع ہو گئے ہیں جس سے ان کا اتحاد جو ہے وہ اب خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ ابھی جو ایک کیبنٹ کی میٹنگ تھی جس میں نون لیگی وزراء جو ہے وہ آپس میں گتم گتہ ہو گئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر علیم خان جو ہے وہ اور سینیٹر پلوشا خان جو ہے ان کی آپس میں شدید بحث، شدید تلخ کلامی ہوئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے، جو علیم خان تھے وہ ان کو شٹ اپ کالز دیتے رہے، جو پلوشا صاحبہ تھی وہ ان کو شٹ اپ کالز دیتی رہی، یہاں تک کہ علیم خان نے کہا آپ اپنا چہرہ دیکھیں کہ آپ کے کرتوت کیسے ہیں اور آپ جو ہے کس طرح کے کام کر رہے ہیں، اپنے ان جو سیٹس ہیں جن کو سرکاری سیٹس پر آپ براجمان ہیں اور کس طرح کے کرتوت سر انجام دے رہے ہیں ان کو دیکھ کے، جبکہ دوسری جانب سے اس خاتون کی طرف سے بھی نازیبہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ان کو شٹ اپ کالز دی گئی ہے اور ان کے خلاف، علیم خان کے خلاف کافی زیادہ باتیں کرتے رہے۔ دوسری طرف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہیں جو ایک شو پر آئے، ٹاک شو پر آئے، وہاں پر آ کر انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو حکومت کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ طے ہوا تھا کہ 2.5 سال حکومت کریں گے شہباز شریف ساتھ اور 2.5 سال ہی حکومت کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب، تو ہمارا اتحاد اس بنیاد پر تھا۔ تو اب وقت آ چکا ہے بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہوں۔ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹاک شو پر آئے، ان سے جب سوال کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما تو اس طرح کہہ رہے تھے کہ 2.5 سال جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب براجمان رہیں گے وزیر اعظم کی کرسی پر اور شہباز شریف کو ہٹا دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل ہماری بات نہیں ہوئی تھی، ہماری کوئی ایسی پیپلز پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، ہماری صرف یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ جو اکثریتی جس کے پاس ایم این ایز کی سیٹ ہوں گی وہی جو ہے ملک کا وزیر اعظم ہوگا۔ اور صاف واضح ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت اکثریتی جماعت ہے، اس وقت وہ جماعت ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ایم این ایز ہیں، تو وہی جو ہے اپنا وزیر اعظم منتخب کرے گی۔ اور اس وقت جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں یہ تب تک وزیر اعظم ہی رہیں گے جب تک نئے انتخابات نہیں ہو جاتے۔ یہ پیپلز پارٹی ہے جو ہے ہم سے زیادہ ایم این ایز جو ہے وہ زیادہ حاصل نہیں کر لیتی۔ تو جو ان کی ایک طریقے لبیک پاکستان پر جو ان کی مظالم کی داستان ہے، اور پھر انس حسین رضوی نے جو ایک دعائے جلال کی تھی حکومت کے خلاف، تو اب وہ صحیح ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حکومت جو ہے ان کا اتحاد ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب حکومت تھوڑی سی مشکل میں ہے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی جو ہے ان کے خلاف ہے اور دوسری جو ان کی اپنی اتحادی وزراء ہیں ان کے آپس میں جو ایک تلخ کلامی اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کیا یہ اتحاد ان کو مزید مضبوط کر پائے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان سے الگ ہو کر حکومت کو بے ساختہ چھوڑ دے گی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جس طرح عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا اس طرح ان کی حکومت کو ختم کر دیا جائے گا اور پاکستان میں جلد ہم نئے انتخابات دیکھیں گے اور اس کے بعد بلاول بھٹو کو ہم وزیر اعظم بنتا دیکھیں گے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک نیا بیانیہ جاری کر رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد نئے وزیر اعظم جو ہوں گی وہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی، اور رانا ثناء اللہ کئی بار تقریب میں کہہ چکی ہیں کہ پاکستان کی اگلی وزیر اعظم مریم نواز صاحبہ ہوں گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس جو وزیر اعظم کی ایک دوڑ ہے جس میں بلاول بھٹو سر فہرست ہے، مریم نواز ہیں، شہباز شریف جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ یا جیل میں بیٹھے عمران خان، کیونکہ عمران خان کے متعلق یہ خبریں گردش کرنے لگے ہیں کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ اور مختلف حلقوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات روابط قائم ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے دسمبر میں ہی ان کو رہا کر دیا جائے اور ان کو صوبہ خیبر پختونخوا میں بھیج دیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کم بیک
کریں گے اور دوبارہ سے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کریں گے، یا جو بلاول بھٹو ہیں ان ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نون لیگ کی حکومت کو ختم کر کے نئے انتخابات کے ذریعے دوبارہ سے خود وزیر اعظم بننے کی کوشش کریں گے، یا یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں یہ ایک لمبے عرصے تک وزیر اعظم رہیں گے، شہباز شریف، اور انتخابات نہیں ہونے دیں گے، یا نئے انتخابات ہوتے ہیں تو کیا مریم نواز جو ہے اگر نون لیگ اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو دوبارہ جو نئے وزیر اعظم شہباز شریف نہیں بلکہ مریم نواز صاحبہ ہوں گے۔ اگر مریم نواز صاحبہ ہوئیں تو شہباز شریف کو بھی اعتراضات ہوں گے، تو ان کا جو اتحاد ہے وہ تو ٹوٹتا نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ ان کا اتحاد اب مزید لمبے عرصے تک چل سکے، کیونکہ پیپلز پارٹی خود کبھی مفاد کے بنا نہیں چلتی، تو جب تک بلاول بھٹو کو وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا اور اس طرح کی جو ان کے مطالبات ہیں ان کو پورا نہ کیا گیا تو کبھی بھی پیپلز پارٹی جو ہے مزید جو آگے چلنے کے لیے نون لیگ کا ساتھ نہیں دے گی، اور اس سے تو واضح ہو گیا کہ اب آئندہ آنے والی جو موجودہ پاکستان کی حکومت ہے اس وقت خطرے میں ہے۔ یہ سال اور 2026 کا سال یہ الیکشنز کا سال بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے 2026 میں، اور نجومی جو ہیں اور جو اس طرح کے جو گیسز وغیرہ کرتے ہیں، جو انالیسس کرتے ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ 2026 میں پاکستان میں ایک بڑا پولیٹیکل چینج آنے لگا ہے، وہ بلاول بھٹو کی صورت میں ہوگا، یا وہ عمران خان کا کم بیک ہوگا، یا وہ وزیر اعظم جو ہیں وہ مریم نواز بنے گی، یہ دیکھنا باقی۔